بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو پچھلا پارٹ ہم نے کل دیکھا تھا جس میں ہم نے جورم سے کچھ سوالات کیے تھے۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ پارٹ نہیں دیکھی تو میں آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گا، آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ سوال: اپنی تحقیق کے دوران آپ کو کس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا؟ جواب: آئندہ سے متعلق کہانی نے کچھ ایسا تھا جیسے کوئی سوئچ ہو جسے مجھے بدلنا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سوچا ہندا وہ ایک دشمن ابو سفیان کی بیوی تھی، اور ایک طرح سے اس نے نبی کے محبوب چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے رقم دی تھی، اور میدانی جنگ میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کی لاش کے کان نہ کاٹ کر ہر جگہ گھمائے، اور لاش کی بے حرمتی کی بلا شبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بہت غمگین تھے۔ اور پھر کئی سال بعد وہ طاقتور ہو گئے، مکہ میں برسر اقتدار آ گئے، اور پھر وہاں ہندا موجود تھی، اور میں یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ اچھا اب اسے مصلوب کیا جائے گا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا کوئی اور سزا دی جائے گی، لیکن انہوں نے کہا ابھی میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا، لیکن سب کو معاف کر دیا گیا۔ اگر تم ہی مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ایسا ممکن ہے، اور اگر نہیں تو جا سکتی ہو، لیکن اب خون ریزی ختم ہو چکی ہے، اور میں نے سوچا کہ اسے معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ اپنے رشتہ دار کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، خصوصاً اپنے محبوب چچا کے قاتل کو جس نے لوگوں کے سامنے ان کے جسمانی اعضاء کی نمائش کی ہو، آپ کی اور آپ کی نظر پہ یہ تحقیر کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کردار بہت عظیم ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، ایسی خوبی جو بہت نایاب ہے۔ اور انہوں نے یہی کہا تو میں نے سوچا ہاں واقعی وہ بہت خاص انسان تھے، اور یہ جاننے کے بعد میں نے سوچا میرے پاس ان کے پیغمبر ہونے کے دلائل ہیں، ان کا کردار اور دیگر لوگوں کے ساتھ ان کا سلوک میرے سامنے ہے۔ میں نے دیکھا انہوں نے اپنے دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کیا، میرے خیال میں وہ پیغمبر ہے، لیکن پھر میں نے سوچا اور یہ تو بہت خوفناک بات ہے، کیونکہ میں پہلے سے کہ خدا کی وحدانیت کو مانتا ہوں، اور اب میں مان رہا ہوں کہ وہ نبی ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ خدا ایک ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہے، یہ تو تقریباً شہادت ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا چلو کتابیں بند کرتا ہوں، اسے روکتا ہوں، یہ سب غلط سمت میں جا رہا ہے، اور یقین میں جو پڑھائی یا دکھا اور جو کچھ تجربہ کیا اس کے باعث میں اب پہلے جیسا اسلام مخالف نہیں رہا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب ایک تصوراتی کہانی کی طرح لگتا ہے، لیکن آخر میں واقعی ایسا ہوا۔ میں اس پر یہ ساری کتابیں پڑھی تھی، اور جب مجھے احساس ہوا کہ ہاں یہ ایک طرح سے شہادت ہے، تو میں نے کہا اچھا میں ساری کتابیں رکھ دیتا ہوں، اور میں نے کتابیں اونچی چل پر رکھ دی، لیکن کتابیں اتنی زیادہ تھی کہ بہت سی چل سے نیچے گر گئی، اور چل سی گرنے والی کتابوں میں قرآن بھی تھا، اور جب میں نے اسے اٹھایا تو میرا ہاتھ سورہ 22 آیت 46 پر تھا، جہاں لکھا تھا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل آ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے سوچا میرا واقعی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں تھی، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، واقعی دیکھ سکتا تھا، کسی نے مجھے یہ کتاب لکھنے پر مجبور نہیں کیا تھا، کسی نے نہیں کہا تھا کہ یہ تمہیں لکھنا ہے یا وہ لکھنا ہے، میں نے خود ہی لکھنا شروع کیا تھا، اور میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، لیکن میں اب یہ حقیقت تسلیم نہ کر سکا جو میں نے کہا تھا کہ وہ پیغمبر ہے، خدا ایک ہے، میں تسلیم نہیں کر سکا۔ تو میرے آنکھیں نہیں بلکہ میرا دل اندھا تھا، میں یہ حقیقت تسلیم نہ کر سکا، شاید اپنی نفس یا انا کی وجہ سے اسے قبول نہ کر سکا۔ اور میں نے کہا اے خدا مجھے پرواہ نہیں ہے کہ یہ بائبل کا خدا ہے یا قرآن کا خدا ہے، مجھے اشارہ دے تاکہ میں 100% درست راستہ جان لوں۔ پھر میں سونے چلا گیا، لیکن جب جاگا تو میں نے خود کو بہت محفوظ محسوس کیا، میں واقعی بہت محفوظ محسوس کر رہا تھا، میں نے کبھی کسی حوالے سے اتنا محفوظ محسوس نہیں کیا، میرا سارا اضطراب اور شکوک و شبہات ختم ہو گئے تھے، سورج کے سامنے برف کی طرح۔ اور میں نے خود سے کہا شاید میں مسلمان ہو گیا ہوں، پھر ظاہر ہے مجھے دوسرے لوگوں کو بھی بتانا تھا۔ سوال: آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا جب آپ مسلمان ہوئے؟ اکثر کا رد عمل منفی تھا، یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے، خصوصاً کچھ انکل اور آنٹیوں کے لیے ایک صدمہ تھا۔ اس کو خبر سے پتہ چلا، اور جب اپنے ماں کو بتایا تو وہ رونے لگی، اور میری بیوی کافی کھلی ذہن کی تھی، ہاں وہ اس بارے میں کافی مثبت تھی، ہاں اس نے کہا کہ اسلام ہی آپ کا حقیقی ایمان ہے، اور اسلام آپ کے دل میں ہے۔ میں کون ہوں اور میرے پچھلے ملازمت کے کچھ ساتھی کافی جارحانہ تھے، مجھے 2000 سے زیادہ موت کی دھمکیاں ملی، مجھے سپورٹ کرنے والوں کی طرف سے جنہوں نے مجھے ووٹ دیا تھا، لوگوں نے انتہائی نفرت انگیز باتیں کی، ہم تمہاری بیوی کا ریپ کر دیں گے، تمہیں گولیاں مار دیں گے،
ہمیں تمہارے بچوں کا اسکول معلوم ہے وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً احمق ہے کیونکہ وہ کمپیوٹر پر فضول لکھنے والے پاگل لوگ ہیں۔ تو وہ کافی مشکل وقت تھا اور مجھے اپنے کام پر بھی جانا تھا، اور یہ ایک عیسائی تنظیم تھی۔ اس کے لیڈر نے کہا یہ ناقابل یقین ہے، اور اس نے کہا ہاں میں نے تبدیلی محسوس کی تھی جب تم ریڈیو پر مخصوص موضوع پر بولتے تو کچھ زیادہ ہی نرم اجاز ہوتے، پہلے کی طرح سخت نہیں۔ تم مسلمان ہو رہے تھے، اور جب میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے 2 دن تک سو نہیں سکا، میں اسے تسلیم نہ کر سکا۔ یہ انتہائی عجیب تھا، لیکن میرے لیے سب سے مشکل کام اپنے دادا کو بتایا تھا، کیونکہ میرے دادا مرنے والے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 93-94 سال تھی، اور وہ گھر میں بستر مرگ پر تھے۔ مجھے انہیں بتانا تھا، اور میری ماں نے مجھے کہا تھا تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہارے دادا ان کے والد تھے۔ تو میں نے کہا اچھا تو پھر آپ کو میرے ساتھ آنا پڑے گا۔ وہ ایک ڈال کی طرح تھے، اور میں نے صرف اتنا کہا کہ دادا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور میں نے سوچا کہ ان کے سانسیں بند ہو گئی کیونکہ وہ بہت بوڑھے تھے، اور کچھ دیر کے بعد واقعی ان کی سانسیں رک گئی، اور پھر وہ دوبارہ سانس لینے لگے، اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا چلو کم از کم تم کولیکل تو نہیں بنے۔ یہ بہت مزاحیہ بات تھی۔ اور آخری بات ریڈیو میں میرے پرانے بوس نے کہا اچھا ہمیں کیا معلوم کہ کل کو تم ہندو یا کچھ اور بن جاؤ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے کبھی مذہب منتخب نہیں کیا، ایسا ایک ہی بار ہوا جب میں مسلمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اپنا مس منتخب نہیں کیا تھا۔ میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، میری پرورش ایک عیسائی طریقے سے ہوئی، اور میں بہت مشکور ہوں ان تمام اچھی چیزوں کے لیے جو اس سے مجھے ملی، لیکن یہ میرا فیصلہ نہیں تھا۔ اور صرف ایک بار جب میں نے فیصلہ کیا تو وہ میرا مسلمان ہونے کا فیصلہ تھا، اور یہ سب سے زیادہ، جیسا میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ میرا سب سے اہم فیصلہ تھا، اور میرا سب سے عقل مندانہ فیصلہ تھا۔ میں نے کبھی ایک فیصلہ کرنے میں سالہ سال نہیں لگائے سوائے مسلمان ہونے کی۔ سوال: جب آپ نے اپنی پہلی نماز پڑھی تو کیسا لگا؟ یقیناً یہ ایک خوبصورت لمحہ تھا، لیکن بہت بھی تھا، کیونکہ عیسائیت میں آپ کو اس طرح عبادت کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ آپ ہاتھ جوڑ کر عبادت کرتے ہیں، اور شاید گھٹنوں کے بل اپنے ہاتھ وغیرہ کے سامنے بیٹھ کر، لیکن مجھے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ کیا واقعی سجدہ کرتے ہیں؟ آپ واقعی اپنے رب کے آگے نہایت عاجزی سے جھکتے ہیں؟ تو میرے میں یہ بہت عاجزانہ اور خوبصورت ادا ہے، اور ہاں اس سے مجھے بہت بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ سوال: آپ کو دین میں سب سے زیادہ بڑے کن چیلنج کا سامنا ہوا جب آپ نے اسلام قبول کیا؟ جواب: یقیناً مسلمان بننا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ مجھے اپنے پورے خاندان کو بھی بتانا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا یہ سوچنا کہ مسلمان بننا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ خصوصاً ایک پروٹسٹنٹ عیسائی کے طور پر مذہبی لحاظ سے آپ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں کرنی پڑتی، لیکن بطور مسلمان عملی طور پر دن میں 5 وقت کی نماز ضروری ہے، کھانا ایک خاص طریقے سے کھانا ضروری ہے، ایک خاص انداز سے سونا، اور آپ کے لیے ہر لمحہ بہترین رہنا ضروری ہے اپنے خالق سے تعلق کے باعث، اور اس حقیقت کی وجہ سے کہ آپ کو دن میں 5 وقت نماز ادا کرنی ہے، ایک طرح سے خالق کے مستقل یا دہانی ہے، تو یہ آپ کو ایک عیسائی کے مقابلے میں اس حقیقت سے کہیں زیادہ آگاہ رکھتا ہے کہ آپ کا ایک رب ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، اور میں سوچتا آج 5 وقت کی نماز پڑھنا میں نہیں کر سکتا، مجھے کرنا ہے، تو اس چیز نے سوچ مشکل بنا دی۔ لیکن میرے مسلمان ہونے کے بعد یہ بالکل مشکل نہیں تھا کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش بھی بطور مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ یقیناً کوشش کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ آپ ایک مسلمان کی پرورش کیسے کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہے، خاص طور پر اس دور میں ظاہر ہے۔ جب میں نے شادی کی تو میں مسلمان نہیں تھا۔ آپ نے ایک طرح سے عہد کیا تھا کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش بطور عیسائی کریں گے، تو مسلمان ہونے کے بعد ظاہر ہے میں اپنے بچوں کی پرورش نہیں بطور عیسائیت کر رہا۔ اگر عیسائیت سے متعلق بچوں کا کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ میری بیوی سے پوچھتے ہیں، اور انہیں عیسائی جواب ملتا ہے، اور اگر وہ میرے پاس آتے ہیں تو انہیں اسلامی جوابات ملتے ہیں، لیکن اکثر وہ کہتی ہے کہ اپنے باپ سے پوچھو۔ میری بیوی سب کے لیے حلال کھانا پکاتی ہے، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ وہ کہتی ہے میں 5 کھانے نہیں بناؤں گی، تو سب ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں۔ آپ حلال کھانا چاہتے ہیں تو سب حلال کھاتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ قدرتی عمل کی طرح ہے۔ سوال: اسلام کے خلاف آپ کا شدید ترین اور افسوسناک اظہار خیال کیا تھا؟ میرے خیال میں اسلام ایک جھوٹ ہے، کیونکہ یہ بات میں اکثر کہتا تھا اسلام جھوٹ ہے اور قرآن زہر ہے، لیکن جب میں کہتا تھا کہ اسلام سے جھوٹ ہے تو اس سے میری مراد تھی کہ سارا مذہب اور اس سے منسلک
ہر چیز تو یہ ایک طرح سے جہالت کا اعلیٰ ترین درجہ تھا۔ مجھے اس چیز کا افسوس ہے کیونکہ ایک چھتری کی طرح تھا اور باقی سب کچھ اسلامک جھوٹ ہے کہ تصور کے تحت آتا تھا، کیونکہ یہی بنیادی سوچ تھی۔ اور یقیناً میں خود کو الزام دیتا تھا اور جانتا ہوں کہ ایسا کرنے والے بہت سے لوگ عملی مسلمان نہیں ہیں۔ اور ایک طرح سے میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کیونکہ ہر چیز جو سیاسی، سماجی اور ثقافتی لحاظ سے کہیں اور کی جاتی ہے اسے بھی شمار کیا جاتا ہے۔ میں کبھی کبھار اپنے پرانی پارٹی کے لوگوں کے دلائل بھی سناتا ہوں جنہیں میں نے ناراض کیا۔ ہاں، یہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے IXC اسلامک ایکسپیرینس سینٹر نامی تنظیم قائم کی اور اسکولوں، پرائمری اور ہائی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، یہاں تک کہ حکومت کے 2 محکموں، دیگر سماجی تنظیموں کی اور گرجا گھروں میں جاتے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے، پیغام پھیلانے اور اسلام کو اس کے حقیقی رنگ میں دکھانے کے لیے، اور ہم یہ عینک کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت لطف تجربہ بھی ہوتا ہے اور اس طرح میں ان چیزوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو میں نے ماضی میں کہی اور کی ہے۔ سوال: لوگوں کو اسلام کے بارے میں کیسے تحقیق کرنی چاہیے؟ کیا آپ صرف گوگل سرچ کا مشورہ دیتے ہیں؟ جواب: نہیں، میں یقیناً گوگل کا نہیں دوں گا، میں کبھی اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ میں کہوں گا کہ کمپیوٹر بند کر دو؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ کتابیں پڑھیں، اصلی صفحات والی کتابیں میں مشورہ دوں گا۔ مارٹن لینکس کی کتاب محمد از لائف بیسڈ آن دا ایئرلی سرچز پڑھیں، جس کتاب کی میں نے پہلی بات کی تھی۔ یہ ایک سبز کتاب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کا خود سے گہرا مطالعہ نہ کریں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ کتاب ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی نہیں جو آپ کو سکھا سکے، خاص طور پر زیادہ تر لوگ جو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، روانی سے عربی یا کلاسک کے عربی بولنے والے نہیں ہوتے، تو آپ قرآن کی تفسیر یا ترجمہ پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے زیادہ تر یہ مصدقہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں لوگوں کو صرف سیرت کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دوں گا۔ نبی کے کردار اور زندگی کا مطالعہ کریں، کیونکہ روایت بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ان کی زندگی قرآن تھی، وہ ایک طرح سے زندہ قرآن تھے۔ ان کی سنت کا مطالعہ کریں اور میرے خیال میں یہ اسلام کو دریافت کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سوال: اور آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں مسلمان ہونے کے بعد پہلے سے زیادہ خوش ہوں، اس لیے میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ آپ کی روح اور آپ کے دل کو خوشی اور سکون دیتا ہے۔ یہ سچ ہے، یہ آپ کے دل و جان سے ہم آہنگ ہے۔ کم از کم اس اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں، سیرت نبی کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسلمان کس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے رویوں سے قطع نظر ہے، کیونکہ مجھ سمیت بہت سے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کی طرح نہیں رہتے۔ میں ہمیشہ ایک مسلمان کی طرح نہیں رہتا، حالانکہ رہنا چاہیے مجھے بھی اور باقی سب کو بھی، لیکن آپ تمام مثالوں سے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو دیکھیں، اور اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو شاید آپ کو رہنمائی مل جائے، یہ آپ کو سچ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ شکریہ۔